آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی عید اسپیشل افسانہ چاند رات سے جڑی خوشیاں کی پہلی قسط۔ وشال کی بچی، تو ہے ہی دنیا بھر کی فضول، تجھے بیاہ رچانے کے لیے چاند رات ہی ملی تھی، بھول گئی؟ گزری چاند راتوں میں ہم خوب مستی کیا کرتے تھے، مہندی اور چوڑیاں لینے جاتے تھے، اور اس چاند رات ہم تیری بارات کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن چاند رات کا سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ معاویہ خالد دلہن بنی وشال سے کہہ رہی تھی۔ یہ دونوں بچپن کی فرینڈز تھیں۔ وشال پلیز چپ کر جاؤ، میں تو مذاق کر رہی تھی یار، یہ چاند رات تو میری زندگی کی سب سے حسین چاند رات ہے۔ جہاں تم سے دور ہو جانے کا غم ہے، وہیں دل کو یہ خوشی بھی ہے کہ میری پیاری سی دوست اپنا نیا جیون شروع کرنے جا رہی ہے، تو مجھے بہت یاد آؤ گی۔ دونوں رونے میں مشغول تھیں۔ جب ہی بارات آ جانے کا سندیسہ لیے وشال کی کزنز آ گئیں تو وہ مسکراتی ہوئی استقبال کو چل دی۔ وشال نے انٹر کا ایگزام پاس ہی کیا تھا کہ اس کا نصیب کھل گیا، اور آگے پڑھنے کا ارادہ کرتی وشال پیا دیش سے دھار رہی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کا ایک ہی بھائی تھا جو شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ وشال کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بس بھائی اور ماں ہی تھے۔ وشال عزلے عروسی میں بیٹھی اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ ہی ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ وہ سر جھکائے سرخ عروسی جوڑے میں 16 سنگھار کیے بیٹھی تھی۔ اس کا انتظار طویل سے طویل تر ہونے لگا تو اس نے گھبرا کر جھکا سر اٹھایا۔ اسی پل زرحان شاہ نے وارڈروب بند کی تھی، اور پلٹتے ہوئے اس کی نگاہ ایک پل کو اسے تکتی وشال پر ٹھہر گئی، مگر دوسرے ہی پل وہ ہاتھ میں تھامے نائٹ ڈریس کے ہمراہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ وشال کو اپنا نظر انداز کیا جانا بری طرح سے کھلا تھا۔ آنسو اس کے خوبصورت چہرے کو تر کرنے لگے تھے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جیولری اتاری تھی، اور پنوں سے سیٹ کیے دوپٹے کو اپنے سر سے اتار کر ہیئر سٹائل کھولا تھا۔ اٹھ کر ساری جیولری ڈریسنگ کی دراز میں ڈال دی تھی، اور ٹیشو کی مدد سے تھوڑا بہت میک اپ صاف کیا تھا، اور چوڑیاں اتارنے لگی تھی، مگر چوڑیاں تھوڑی چھوٹی تھیں، اس لیے اترنے کی بجائے اس کا ہاتھ زخمی کرتی ہوئی زمین پر بکھرتی چلی گئیں۔ اس نے چوڑیاں اتارے بغیر ٹیشو کی مدد سے خون جذب کیا تھا۔ کمرے میں دوسرے نفس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ خاموشی سے اٹھی تھی، اور چینج کرنے کے ارادے سے اس نے واش روم کا رخ کیا تھا، اور جب وہ روم میں آئی تو اس کی نگاہ سوئے ہوئے زرحان شاہ پر پڑی تھی، اور وہ دل میں ابھرتے سوالوں کو اور اپنا قصور سوچتے سوچتے ہی سو گئی تھی۔ زرحان شاہ کی آنکھ اپنے روز کے معمول کے مطابق کھلی تھی۔ وہ کمبل سرکاتا اٹھا تھا، اور کھنکتی چوڑیوں کی آواز نے اس کے قدم جکڑ سے لیے تھے۔ کتنے ہی دنوں بعد اس نے یہ مدھر دھن سنی تھی، مگر اس کے دل کے تار بجنے کی بجائے پرانے زخم ادھیڑ گئے تھے، اور مڑنے پر اس کی نگاہ صوفے پر سوئی وشال پر گئی تھی۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے داہنے گال کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور دوسرا ہاتھ زمین پر جھول رہا تھا۔ جانے کس احساس کے تحت وشال کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زرحان شاہ کو خود پر نگاہ جمائے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بکھرے بالوں کو سمیٹنے کے لیے کلائی میں پڑی چوڑیاں اپنی جل ترنگ درو دیوار کو عطا کر گئی تھی، اور ساکت کھڑے زرحان شاہ نے حرکت کی تھی، اور وہ وشال کے سامنے ٹھہرتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مجھے ان کھنکتی چوڑیوں سے سخت نفرت ہے، اور بہتر ہوگا کہ میرے کمرے میں یہ ناپسندیدہ آواز آج آخری بار گونجی ہو۔ جذبات سے عاری لہجہ اسے دکھ اور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا تھا۔ مسٹر زرحان شاہ، ان چوڑیوں کو تو ذکر ہی کیا، آپ کو تو میری یہاں موجودگی ہی پسند نہیں آئی، مگر میں آپ کے ساتھ بھاگ کر تو نہیں آئی ہوں۔ جب آپ مجھ سے کوئی رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے تو کیوں مجھے اپنا پابند کر دیا؟ جس لڑکی کو سب کے سامنے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، اسے اپنے گھر لاتے ہی بھول گئے، اور مجھے زبردستی کے تعلق نبھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے میں یہاں رہنے کی بجائے اپنے گھر لوٹ جانے کو زیادہ ترجیح دوں گی۔ وشال اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط مگر غمزدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اوکے، ایز یو وش، آپ جانا چاہتی ہیں تو شوق سے جائیں، کیونکہ آپ مجھے الزام دے ہی نہیں سکتی۔ میں نے تو اس شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے۔ وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ آپ کس کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اٹکتے ہوئے بے یقین سی تھی۔ میں کسی اور کی نہیں، اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، اور آپ حیران تو ایسے ہو رہی ہیں جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہوں۔ زرحان شاہ نے طنز کیا تھا۔
آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ آپ نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، اتنا بڑا سچ ہم سے چھپایا۔ اور میں نے کچھ نہیں چھپایا، میں بہت فیئر بندہ ہوں، اس لیے میں نے بجو سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈے جو میری بیوی سے زیادہ میری بیٹی کی ماں ثابت ہو، اور میں نے بجو سے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ نہ چھپائیں، اور آپ لوگ حقیقت جاننے کے بعد بھی شادی کے لیے راضی ہو گئے تو میں… آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی بجو نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا۔ آپ کی بجو تو جب ہمارے گھر آئی یہی کہا کہ میرا بھائی بہت محنتی ہے، خوبرو اور دل والا ہے، کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ پر فخر کر سکتی ہے، مگر آپ کی بجو آپ کی اصلیت بتانا بھول گئی۔ انہوں نے ہمیں اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ آپ شادی شدہ اور بچی کے باپ ہیں۔ وہ روتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور اس کے پیچھے ہی زرحان شاہ بھی لپکا تھا۔ زرینہ احمد اسے روتا دیکھ کر کچن میں جانے کی بجائے اس تک آئی تھیں اور رونے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی باہر قدم بڑھا رہی تھی، مگر انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیتے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آپ کو صرف اپنے بھائی کی فکر تھی، جس لڑکی کو اس کے جیون میں شامل کرنے جا رہی تھی ایک لمحے کو بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا منہ دکھائیں گی آخر آپ میرے گھر والوں کو؟ ایک عورت ہو کر اپنے مفاد کی خاطر، اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس طرح دوسروں کی خوشیاں داؤ پر لگا کر گھر نہیں بنا کرتے، مگر یہ آپ جیسے خود غرض لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ روتے ہوئے کہتی چلی گئی تھی، اور اسے رکتا نہ دیکھ کر زرینہ زرحان شاہ تک آئی تھی۔ بجو، کیوں آپ نے اصلیت وشال کے گھر والوں سے چھپائی؟ وہ کہہ رہا تھا، میں نے تمہارے لیے بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں اور لڑکی والوں کو تمہارے شادی شدہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ ظاہرہ کا سنتے ہی انکار کر دیتے۔ مجھے اسی ماہ اپنے گھر، وہ امریکہ میں رہتی تھی اور ان کے 2 بچے بھی تھے، گھر بھی جانا تھا۔ میں نے سوچا شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی سوچ کر میں نے وشال کے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ میں مانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، مگر میں کیا کرتی، مجھ سے تمہاری تنہائی نہیں دیکھی جاتی، اور میرے جانے کے بعد تم 1.5 سال کی بچی کو کیسے سنبھالتے؟ میں نے تو ایسا وشال صرف اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا اور تمہارا بہت نقصان کر دیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، اور پلیز یہاں سے مت جاؤ، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، میری خود غرضی کی سزا اس معصوم بچی کو نہ دو۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی وقت میں دونوں سے مخاطب تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک عام سے انداز میں گزاری ہے، میں بہت بری نہیں ہوں تو فرشتہ صفت بھی نہیں ہوں۔ جو آپ مجھ سے چاہتی ہیں میں نہیں کر سکتی، میں کسی کی ماں نہیں بن سکتی، اور وہ بھی سوتیلی ماں، کیونکہ سوتیلی ماں کچھ بھی کیوں نہ کرے وہ سگی ماں کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی، اور میں ایک بٹی ہوئی زندگی نہیں جی سکتی۔ جس انسان کے سہارے میں نے بابل کی دہلیز پار کی اسے میری پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہ اسے میری ضرورت ہے۔ مجھے یہاں صرف ایک بچی کی پرورش کے لیے لایا گیا ہے، اور میں ایک ایسے انسان کی بچی کو شاید کبھی پیار نہ دے پاؤں جس نے میری توہین کی ہے۔ مجھے اتنی سی بھی اہمیت نہیں دی کہ وہ پل بھر کو ہی صحیح مجھ پر نگاہ ڈالنے کی خطا کر بیٹھتا۔ میں ادھار زندگی، ادھار کی جنت اور ادھار کے رشتے کو نہیں جھیل سکتی۔ میں مانتی ہوں کہ یہ میری خود غرضی ہے، میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں، مگر یہ ضرور ہے کہ اس اقدام کے بعد سب سے زیادہ سوالات مجھ پر ہی اٹھیں گے۔ طلاق یافتہ عورت کو زمانہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور فقط ایک رات کے بعد لوٹ جانے والی لڑکی کی حیثیت سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ میں بہت زیادہ اچھی نہیں ہوں۔ میں آپ کی بچی پر ظلم نہیں کرنا چاہتی، اور میں خود پر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں فرار حاصل کر رہی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کا فیصلہ درست ہے، اور آپ کو جتنی بھی تکلیف سہنی پڑ رہی ہے وہ سب میری وجہ سے ہے، اس لیے میں آپ کے فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ کے یا آپ کے خاندان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور بجو کی طرف سے میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ بجو نے جو کیا میری محبت میں، مگر میں خود یہ سب نہیں جانتا تھا۔ میں تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں سفینہ کی جگہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا، مگر یہ سب باتیں جانے دیں، ہوگا وہی جو آپ کی مرضی ہوگی، زرحان شاہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وشال، اب یہی تمہارا گھر ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم سب بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ ولید بھائی اور ان کی بیوی جو ناشتہ لے کر آئے تھے انہوں نے ساری گفتگو سن کر کہا تھا، اور جب وہ گھر گئی تو ماں نے بھی یہی کہا، اور وہ صرف ماں کی بات رکھنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی زرحان شاہ کے گھر لوٹ گئی تھی۔ عید کے دوسرے دن ان کا ولیمہ تھا،
اور ولیمے کے ٹھیک تیسرے دن زرینہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی، اور گزرے چند دن تو اس نے کمرے میں بند رہ کر گزارے تھے، اور اب آگے کیا ہونا تھا کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ آسیہ ماں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ ضد اور انا میں کسی مصالحت پر آمادہ نہ ہوئی۔ وہ تو کم عمر سی چھوٹی سی شرارتیں کر کے خوش ہونے والوں میں سے تھی۔ اتنا بڑا امتحان ایک دم ہی سر پر آ پڑا تھا، جسے ہینڈل کرنا اس کی نادان اور موڈی طبیعت کے لیے مشکل تھا، مگر وہ دل کی صاف اور پرخلوص بھی بہت تھی، اس لیے اس کی ماں کو یقین تھا کہ وہ ایک دن سرحان شاہ کو معاف کر کے اپنے دل میں مقام دے کر اس بچی کو اپنا لے گی۔ یہ ایک ماں کا یقین تھا، اور وقت نے طے کرنا تھا کہ یہ کتنا درست تھا۔ ہیلو مسٹر زرحان شاہ، آج آپ کی بیٹی کی آیا نہیں آئی اور وہ بہت رو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو آ کر بیٹی کو سنبھال لیں۔ زرحان شاہ کے ہیلو کہتی ہی اس نے کہا تھا، اور کوئی جواب سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ زرحان شاہ نے لب بھینچ کر غصہ کنٹرول کیا اور اپنی اہم میٹنگ کینسل کر کے گھر کا رخ کیا تھا۔ زرینہ جس روز گئی تھی اسی روز زرحان شاہ نے بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے آیا رکھ لی تھی، مگر اس نے تیسرے ہی دن چھٹی کر لی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ گزرے دنوں میں وشال کا جو رویہ تھا اس سے ایسی ہی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک روم میں بند رہتی تھی، اسے کھانا دے دیا جاتا تو وہ کھا لیتی تھی۔ اس نے کبھی خود سے کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ جب زرینہ یہاں تھی، جب بھی اس کا یہی رویہ تھا، اسے کوئی بھی کچھ کہتا رہے اس نے مستقل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ زرحان شاہ نے اس کی آواز ہی پہلے دن کے بعد آج سنی تھی۔ وشال فون رکھ کر پلٹی تھی اور اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس کے قدم زرحان شاہ کے روم کے باہر تھم گئے تھے۔ اندر کمرے میں سے زائرہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ جو پہلے کے مقابلے میں کافی بلند تھی، وہ سر جھٹک کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے عید اسپیشل افسانہ چاند رات سے جڑی خوشیاں کی پہلی قسط۔ دوسری و آخری قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔